تب کیونکہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے پہل نہیں کی گئی تھی, نو آفر واز بینگ فلوٹڈ, تو دونوں شجاعت صاحب بھی پرویز الہی صاحب بھی دونوں ایک کشمکش کا شکار تھے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے. کبھی ہم نے سیاست میں ایسے نہیں دیکھا, زندگی آسان ہوتی تھی, ایک اشارہ آ جاتا تھا اور کام چل جاتا تھا, مگر اب تو واضح طور پہ نہ اشارہ آ رہا ہے نہ عمران خان صاحب کوئی آفر لے کر آ رہے ہیں. مگر جو سیکنڈ جنریشن ہے, سالک اینڈ مونس اینڈ حسین, ان میں ایک واضح ڈیوائیڈ تھی. they were very clear where they wanted to start. چودھری برادران کا اگر تھوڑا سا ہم بات کریں چودھری برادران کی اپنے ناظرین کے لیے نہیں, نوجوانوں کے لیے بھی, کہ چودھری گھرانہ جو ہے سیاسی گھرانہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہا ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں کنگز پارٹی تھی, نون لیگ کو انہوں نے ظاہر بدر ڈچ کیا تھا, قاف لیگ بنی, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے یہ سخت حریف ہوتے تھے. اور اگر آپ امیجز دیکھیں آصف زرداری صاحب کا چودھری شجاعت کے گھر جانا, آپ کو پتہ ہے کہ جس جج نے پھانسی کی سزا لکھی تھی وہ قلم کہاں موجود ہے؟ وہ قلم موجود ہے چودھری کے گھر پر, الہی صاحب کے گھر موجود ہے. اور زرداری صاحب گئے ایک دفعہ جب وہ, اگر آپ کو یاد ہو, جب انہوں نے بی بی کی شہادت کے بعد جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے کہا ہماری نسلیں جو ہیں کیا پرانی دشمنی, وہ تو یہی کہہ کے انہوں نے مسلم لیگ نون سے بھی حالات صحیح کیے تھے کہ آگے کی نسلوں کو محبت کا پیغام دے دیں. ایم کیو ایم سے بھی یہی کہتے تھے. مگر اوٹی بی بی نے نامزد کیا تھا پرویز الہی کو, باوجود اس کے انہوں نے ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا پیپلز پارٹی نے 2000 ڈیپٹی پرائم منسٹر بنایا, اور قافلے کی وہ تو ان کی رواداری ہے, ان کا ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ ان کی 10 سیٹیں اور اوپر کی 5-6-4 سیٹیں ہمیشہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے جو آپ بات کر رہی تھی, سارے محسوس کر رہے ہیں, کل ڈاکو کہتے تھے کہ سارے جو محسوس کر رہے ہیں مزمل صاحب, وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب چودھریز کی جو سیاسی ڈومیننس تھی نا, اس میں اتنا بڑا کریک آیا. آج صرف کسی کی جیت یا ہار نہیں ہوئی, چودھری شجاعت صاحب سے انہوں نے بغاوت کا تبل بجا دیا. جوائن کیا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ جو دو مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے, اس پہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کل فیصلہ ہو چکا تھا اس میں کہ پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے. جو پارٹی ہیڈ والا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کی رائے مانی جائے گی, الٹیمیٹلی یہ معاملہ اوبویسلی سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, چانسز کتنے ہیں حمزہ شہباز صاحب کے سی ایم کے طور پہ ان کے اس عہدے پہ ان کے ریٹین کرنے کے دوبارہ؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے, پی ٹی آئی تو لے کے جائے گی. یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ کاروائی ہے, ووٹنگ کی کاروائی ہے اسمبلی کے اندر, اور رولز آف پروسیجرز کے بارے میں یہ ججمنٹس ہیں جو کہ صادق سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن والا یہ ووٹوں کے شمار اور نا شمار ہونے کا معاملہ ہے, جو کہ آلریڈی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کورٹ نہیں دیکھ سکتی. اب رہی بات آپ نے جو پہلے کی ہے آپ کی کاروائی کورٹ کے حکم پہ ہو رہی ہے پوری, میں عرض کرتا ہوں نا جی, میری عرض تو سب سے پوری. آپ نے کہا کہ یہ پارٹی ہیڈ کریں گے یا دوسرا کرے گا, اس میں آلریڈی یہ بات پریویس راؤنڈ میں جب 25 لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا تو یہ بات کر دی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا, جو 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے, آج تک اس کو سپریم کورٹ نے سیٹیسفائیڈ نہیں کیا. اس میں اسد عمر صاحب کی چٹھی تھی جس میں کلیئرلی لکھا گیا کہ پارٹی ہیڈ عمران خان نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ووٹ دیے جائیں فلاں کو اور فلاں کو نہ دیے جائیں, پرویز الہی صاحب کو دیے جائیں اور حمزہ شہباز کو نہ دیے جائیں. اور اس پہ 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے, اس پہ ضمنی الیکشن ہوئے, 5 نئے الیکٹ ہو گئے. اس وقت تو یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے, اور الیکشن کمیشن کے فیصلے میں پیرا 34 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی یا وہ چیزیں, یہ کوئی ریگولیٹری نہیں ہے, پارٹی ہیڈ کا آ گیا تھا, بات ختم ہوئی, اب آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا جائے تو ڈی سیٹ ہونا چاہیے ایم پی اے کو, اور ووٹ بھی نہیں گنا جانا چاہیے, اور چودھری شجاعت صاحب کے نام پہ اگر ان کے پارٹی کے لوگ ووٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہیں تو چودھری شجاعت صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ فرق آدمی ہے. یہ بتائیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ چودھری شجاعت صاحب نے کیا پارلیمانی پارٹی کو آگاہ کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ نے ووٹ پرویز الہی کو نہیں دینا, چونکہ یہ لیٹر تو آج آیا ہے, کل تک تو پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو میرے پاس اطلاع ہے 10 کے 10 ایم پی ایس کو اسی چٹھی میں لکھا ہوا ہے, شاید آپ تک وہ چٹھی نہیں پہنچی,
10 के 10 MPs को अलग से भी चिट्ठियां जारी हुई हैं। ये कब हुई है? और ये बिल्कुल आप चेक करें रिकॉर्ड से, ये मैटर करेगा। पहले किसने कहा? तारड़ साहब कब हुई है एग्जैक्टली? पिछले 24 घंटे में? तो जो सुने वो कह रहा हूँ, मैं चिट्ठी डालने वाला नहीं हूँ, मेरा ताल्लुक तो मुस्लिम लीग नून से है। ये सवाल आप पूछें, चिट्ठी आपके हक में आई है ना? सही है ना सर? तो तारड़ साहब अगर ये फरमाइएगा कि इसका मतलब ये है कि मोनिस इलाही साहब का वो क्लेम कि ये कल हुआ है पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वो भी प्रूफ करना पड़ेगा अदालत के अंदर, और नून लीग के वकला को ये साबित करना पड़ेगा कि जी ये कल ही हुआ था और पार्टी हेड का ही डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। तो ये कानूनी लड़ाई संगीन होगी, इसका मतलब है। पहले ये कानूनी लड़ाई होके डिसाइड हो चुकी है, आप शायद पूरी बात नहीं मेरी समझे। इससे पहले इसी तरह का इलेक्शन हुआ था इसी असेंबली के अंदर, जहां पे 25 लोगों को ये कहा गया कि आपने पार्टी हेड की डायरेक्शन की जिद में या उसकी वायलेशन में वोट डाला है। फिर उनका रेफरेंस भेजा गया और उसमें असद उमर साहब की चिट्ठी को लफ किया गया, जिसमें असद उमर साहब ने कहा था PTI चेयरमैन इमरान खान हैज डायरेक्टेड कि आपने ये वोट इस तरह डालना है, इस तरह नहीं। इलेक्शन कमीशन के सामने ये बहस हुई कि पार्लिमानी कमेटी का पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास नहीं था, ये फैसला नहीं था हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसे रद्द किया, 25 लोगों को डिफीट कर दिया गया। उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट गई, उस फैसले को तब्दील नहीं किया गया, उनके हलकों में इंतखाबात करवा दिए गए। ये सारा कुछ हो चुका है। ये वो बिल्कुल ठीक है। मैं एक सवाल कर लूं जी, मैं अगर मेरे एक सवाल तारड़ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी एक है कि अपहोल्ड किया ECP का और डिफेक्टर्स वाले केस के अंदर, जब PTI के वकला ने ये प्ली ली थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है उसकी प्ली ली थी। लेकिन बात ये है कि सर इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकता है, या पुराने डिसीजन का पाबंद है कि जी जिस तरह बहस थी कानूनी हलकों में कि ये एक डिक्टेटरशिप को पार्टी के अंदर मजबूत करेगा 63A की इंटरप्रिटेशन, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे कुफ लगा दिया, ताला लगा दिया, या आप समझते हैं कि नई इंटरप्रिटेशन हो सकती है? सर देखिए किस तरह हो सकती है, अभी कल तो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो किस तरह एक आर्टिकल 25 कहता है कि कानून आजम नजीर के लिए भी वही है और कानून है। मैं एक सवाल जी प्लीज साहब, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी का यूनानिमस डिसीजन एक हो और पार्टी लीडर की डायरेक्शन दूसरी हो, प्रिवेल पार्लियामेंट्री पार्टी का यूनानिमस डिसीजन करेगा या पार्टी लीडर की सोल डायरेक्शन? आज तक जो डिसाइड किया है 25 MPs को घर भेजते हुए और उनके वोट की गिनती ना करते हुए, वो तो ये है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन है। आज के बाद क्या फैसला किया जाता है ये मैं नहीं कह सकता, ये अदालतें बताएंगी। लेकिन ये तो सर इससे पहले तो राय इसमें ये भी है कि अगर फिर ये 10 लोग आज डिसीट भी हो जाएंगे शुजात साहब के खत के बाद? बिल्कुल होंगे, आज हुए हैं ना जी, 25 लोग हुए हैं। आप क्यों भूल गए हैं कि ये कल की अभी बात है? तो फिर ये डिप्टी स्पीकर इनका रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज देगा आप? इसलिए कि नहीं, वो इख्तियार चौधरी शुजात साहब का, पार्टी हेड का इख्तियार है कि वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन। मगर नज़ीर तारड़ साहब, आपको नहीं लगता कि आप माजरत के साथ आपको नहीं लगता कि आप फॉल्स पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं? एक तरफ